معزز سامعین، ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بڑی فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ، جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی اہم کام جو ہے اس دن کے اندر کیے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا نزول، قوم فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات، اس کائنات کا پیدا کرنا، آدم علیہ السلام کا جنت کے اندر داخل ہونا، پھر زمین پر آنا، ان کی توبہ قبول ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اترنا، اس کے علاوہ کئی ایسے کام ہیں جو اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوئے۔ ابتدائی اسلام کے اندر کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑی اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچے، جب یہ محرم کا 10واں دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے یہ آیا، تو کچھ یہودیوں نے روزے رکھے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے روزہ رکھا، اور کچھ ایسے تھے کہ جو مسلمان تو نہ ہوئے تھے لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ کس وجہ سے آج روزہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محمد، ہمارا اس وجہ سے روزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی، تو ہم اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام تو ہم سے زیادہ قریب ہیں اور ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول ہیں، انہیں بھی کتاب ملی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کتاب ملی۔ تو فرمایا پھر ہم تو زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور ان مشابہت سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب اگلا سال آیا تو 9 محرم الحرام کا اور پھر 10 محرم الحرام کا 2 روزے رکھے۔ صحابہ کرام نے بھی رکھے۔ 9 کا اگر رہ جائے تو پھر 11 کو یعنی 10 اور 11 کو، تو یہ منگل کا دن 10 بن رہی ہے، تو پیر اور منگل کا روزہ رکھ لیں۔ اگر پیر کا نہیں رکھ سکتے تو منگل اور بدھ کا یہ 2 روزے جو ہے اگر کوشش کریں کہ رکھ لیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عاشورہ کے روزے کا جو ثواب ہے اتنا ہے کہ پورے سال کے روزوں کا کفارہ جو ہے، پورے سال کے گناہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، ایک بڑی اہم بات اور آپ لوگوں کے یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ میں نے جو بات شروع کی ہے، اس لیے کہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے،
ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس ماہ محرم کی اپنی ایک شان ہے۔ اس 10 محرم الحرام کی اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک شان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک 10 محرم کو آپ کو شہادت عطا فرمائی ہے۔ ایک فضیلت امام حسین کی اس وجہ سے، وگرنہ اس سے پہلے بھی ماہ محرم احترام والا تھا، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ایک محرم الحرام کا ہے، ایک رجب المرجب کا ہے، اور اس کے ساتھ جو 2 ملے ہوئے ہیں ذی قعدہ اور ذی الحج کا، یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جنگ و جدل سے، لڑائی جھگڑوں سے، برائیوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔